سہیل آفریدی نے جو پہلا پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے وہی ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، قبائلی عوام، قبائلی سردار، قبائلی مشران جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد آج پشاور موجود تھی، اور انہوں نے دو مطالبات کیے ہیں۔ ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، دوسرا ہے کہ امن کا جو پلان ہے عمران خان کا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے، ادھر سے ہی اڈیالہ جیل سے آج ان کے ساتھ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی بہنوں کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے، لیڈرشپ تھے، ان کی ملاقات ہوئی، کیونکہ توشہ خانہ کیس آج بھی 6 گھنٹے تک تقریباً اس کی سماعت چلتی رہی، اور 342 کا جو بیان تھا اس پہ بھی آج جرح کی گئی، وہ بھی مکمل ہو گیا، بحث مکمل ہو چکی ہے، کل تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، اور توشہ خانہ کا معاملہ بھی اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کا بھی اسی ہفتے زیادہ چانسز ہیں کہ اسی ہفتے سزائیں سنائی جائیں گی، اور اگر اس ہفتے نہ سنائی گئی تو فیصلہ محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ابھی ہفتے کے 3 دن باقی ہیں ورکنگ ڈیز، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو ان 3 دنوں میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سزائیں سنانی ہیں آپ سنائیں۔ اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی ہے، باہر آ کے بیرسٹر سیف نے بتایا اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امن کی خاطر انہیں پیرول پہ رہا کیا جائے اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے کے لیے، اور وہ ہے افغانستان کے ساتھ قیام امن، تو وہ افغانستان کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے معاملات ٹھیک کروا سکتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل پرامن طور پر ایک سیز فائر ہو سکتا ہے، اور ایک امن کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے آج آفر کی ہے، پیشکش کی ہے حکومت وقت کو کہ ہمت کریں اور ان کو رہا کریں، پیرول پہ رہا کریں، اور اس کے لیے وہ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے وہ رابطہ کریں گے۔ اس کی ایک بات یہ ہے کہ افغان حکومت عمران خان صاحب کو بہرحال قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، قبائلی عوام ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کی پالیسی ہے کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بات چیت، مذاکرات، اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کافی سنجیدہ بلکہ گھمبیر ہیں، اور 2 دن سے لڑائی چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، اور فضائی حملے کیے گئے پاکستان کی طرف سے کندھار والی سائڈ پہ جو پاک افغان بارڈر کے سرحدی شہر ہے وہاں پہ۔ تو آج یہ اناؤنس کیا گیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ جنگ بندی کر دی گئی ہے، اور افغان حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ فی الوقت ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تو جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے افغانستان والی سائڈ سے، اور پاکستان نے اس کو اپروو کیا ہے، اس جنگ بندی کی پیشکش کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور ریکویسٹ کو، تو لہٰذا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ فی الوقت جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی درخواست منظور کی گئی ہے جی، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے امن کی خاطر عسکری کاروائیاں عارضی طور پہ روک دی گئی ہیں، اور 48 گھنٹے میں تعمیراتی مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ بیک ڈور چینل پہ جو ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس کی صورتحال ہے، اور گفتگو سے پیچیدہ مگر قابل حل جو مسئلے کا وہ مثبت راستہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نکالنے کی امید ہے، یہ دفتر خارجہ اور وزارت خارجہ کہہ رہا ہے، اور پاکستان نے انہوں نے کہا جی ایک بار پھر پاکستان نے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی بات تو عمران خان کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر جانا ہی بات چیت کی طرف ہے تو پھر یہ لڑائیاں شروع ہی کیوں کی جاتی ہیں، اس سے پہلے ہی بات چیت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن مرید کے والا کام ہو اور یا پھر 26 نومبر کا کام ہو
قتل عام کا معاملہ ہو اور طاقت کا استعمال ہو اور یا افغانستان کے ساتھ ہو، تو ہمیشہ طاقت، لاٹھی، گولی کس سرکار کا ہی پہلے استعمال کیوں کیا جاتا ہے، یہ ابھی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ جو سیکورٹی ذرائع کی طرف سے بتایا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، کہ کابل اور قندھار میں طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا اور اس میں کافی سارے ٹھکانے تباہ کیے گئے اور ہیڈ کوارٹرز کچھ سے وہ تباہ کیے گئے، یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، لیکن الٹیمیٹلی جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، وہ ہے پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں اور پاکستان نے ایک نوٹم ایشو کیا ہے اور جو فضائی سروس اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں ہر طرح کی پروازوں کے لیے، اور یہ 15 اور 16 اکتوبر کے لیے بند کی گئی ہیں، 7:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، یہ ایچ ڈے جو ہے یہ بند رہیں گی فضائی حدود پاکستان کی ہر طرح کی فلائٹس کے لیے۔ یہ 2 دن کے لیے یہ نوٹم جاری کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ خاص طور پہ پاکستان اور بھارت سے متعلق ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، بلکہ تقریر کی گئی، سیاسی تقریر بھارت کی طرف سے، نریندر مودی کی طرف سے، اور اس کے جواب میں پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا ہے، دفتر خارجہ نے نہیں بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، فوج کے ترجمان نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب دیا ہے بھارت کو کہ جناب بھارت کی طرف سے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہار اور کچھ علاقوں میں الیکشن ہے نریندر مودی کا، اور اس الیکشن کو وہ جیتنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت کی وہاں پہ فضا قائم کر کے جیتنا چاہتے ہیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی کا معاملہ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی کشیدگی کا معاملہ چل رہا ہے، داخلی طور پر بھی سیکورٹی کی صورتحال انتہائی بدتر ہے، اور خاص طور پہ مرید کے والا معاملہ ابھی تک جناب یہ گلے کی ہڈی نہیں بلکہ گلے کا توق اور گلے کا پھندا بنے گا، اور یہ بنے گا مریم سرکار کے لیے، کیونکہ یہ ایشو ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اب علماء کرام کے ساتھ ساتھ مطالبات آ رہے ہیں، متحدہ اپوزیشن نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب سے جنرل صاحب آئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، ابھی 40 دن باقی ہیں وہ 3 سال پورے ہونے میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب سے جنرل صاحب آئے ہیں اس وقت سے لے کے 4 قتل عام ہو چکے ہیں، پہلا 9 مئی کا، اور دوسرا ہوا ہے 26 نومبر، اور تیسرا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اور چوتھا ہوا ہے مرید کے میں۔ تو نورین نیازی صاحبہ نے آج عمران خان صاحب کا پیغام دیا، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن پہلے ذرا نورین نیازی صاحب نے پیغام کیا دیا وہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہ انہوں نے جو لاہور میں بہت بڑا قتل عام ہوا، جو ان کو خبر ملی، انہوں نے کہا کہ جب عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے، ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو چاروں یہ قتل عام ہوئے اس کی تحقیق اور پتہ چلے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے۔
لاہور میں بھی جیسے مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف ہوئے. ہمارے اپنے ہی لوگ. یہ نورین نیازی صاحبہ نے بتایا، عمران خان صاحب کا پیغام تھا کہ 4 قتل عام ہوئے ہیں اور ان 4 قتل عام کا آج تک پتہ نہیں چلا اور کسی کا بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، کسی کی تحقیقات نہیں ہوئی. لہٰذا ان 4 کی اب تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ آخری جو ہوا وہ تو انتہا ہے. اور مرید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزیر ہیں علیم خان صاحب، شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہے، اہم وزارت ہے ان کی اور اہم رہنما ہیں، اور پنجاب سے لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان کا ایک ٹیلی ویژن ہے اور خاص طور پہ سما ٹیلی ویژن پہ ایک مفصل رپورٹ آ چکی ہے جس میں ہلاکتوں کی، شہادتوں کی وہ تعداد بتائی گئی ہے جو آج تک کسی اور نے بیان نہیں کی، اور وہ ہے 400 سے اوپر. اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی صاحب کا نمبر تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ 282 لوگ ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں مرید کے آپریشن میں. اور اب سما ٹیلی ویژن کا جو رپورٹ ہے وہ ہے 400 سے زیادہ، 500 سے بھی زیادہ. اور پھر اہدی کی، انہوں نے اہدی کو رپورٹ کیا ہے، اہدی کے کارکنان کو رپورٹ کیا ہے جو اس وقت ریسکیو آپریشن میں موجود تھے اور وہ لاشیں اٹھا رہے تھے اور زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور وہ سب کچھ بتا رہے تھے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور نہ صرف پھیلتا جا رہا ہے بلکہ کافی کروشل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مریم صاحبہ کے لیے کروشل ہے اور انہی کو ہی اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا الٹیمیٹلی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کریں اور آپ کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، لہٰذا اگلے جو فیصلے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور اپنی پسند کی کابینہ بنائیں اور کابینہ بنا کے اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں.